الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے گزر گیا تھا کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے۔ فعل مضارع بنانے کا جو انہوں نے قاعدہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع یعنی اتین یا انیت میں سے، یعنی یہ تے نون اور کیا ہے حمزہ، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف فعل ماضی کے شروع میں لے کر آئیں گے، اور فاعل فعل اگر ساکن ہے تو کیا ہے اس کو فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے، اور عین الفعل کیا رہے گا، سمائی رہے گا۔ عین الفعل سمائی رہے گا اور لام الفعل کو ضمہ کر دیں گے، جیسے نصرہ سے ینصرو، ضربہ سے یضربو، اور کتبہ سے یکتبو، ٹھیک، یا منع سے یمنع۔ یہ تینوں بنانے کا طریقہ ہے، یعنی فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے۔ آج جو ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اچھا، امر جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے۔ امر باللام، امر باللام جو ہے، امر باللام یہ فعل مضارع کے غائب اور متکلم صیغے میں آتا ہے، یعنی فعل مضارع کے غائب صیغے سے بنتا ہے اور متکلم سے، امر باللام۔ لیکن امر بالصیغہ جو ہوتا ہے یہ صرف فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغے سے بنتا ہے۔ آج بتائیں گے کہ فعل مضارع سے فعل امر حاضر کیسے بنتا ہے۔ فعل امر حاضر کو مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ فعل امر حاضر کو یعنی امر حاضر کو مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے، مضارع کے شروع سے حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد چونکہ اس کا فا کلمہ ساکن رہ جاتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے حمزہ وصلی کو لائیں گے۔ جیسے 7واں صیغہ کیا ہے، فعل مضارع کا 7واں صیغہ کیا ہے، تنصرو، تنصرو۔ اب جب حرف مضارع کو حذف کریں گے تو تے کو ہٹا دیا ہم نے، کیونکہ یہ تے حرف مضارع، اس کو ہٹائیں گے تو نون بچا، سواد بچا، رے بچا، ٹھیک۔ تنصرو سے تے کو ہٹایا تو نون سواد رے بچا۔ اب نون کیا ہے کہ یہ ساکن ہے، اب ابتدا بالساکن محال ہے، یعنی ساکن کے ذریعے سے ابتدا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں اس کے شروع میں کیا لائیں گے، حمزہ وصل لے کر آئیں گے، اس کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے۔ اب جب حمزہ وصل کو لائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ آخر حرف کو یعنی لام الفعل کو ساکن کر دیں گے، جیسے تنصرو سے انصر، حمزہ وصل لے کر آئیں گے تو ہو جائے گا انصر۔ لیکن جو حمزہ وصل لائیں گے اب اس کی حرکت کیا ہوگی، جو حمزہ وصل آیا ہے الف یا سمجھ لیجئے، یہ اس کی حرکت کیا ہوگی، ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا، ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصل کی حرکت عین الفعل کے مطابق ہوگی، عین الفعل کلمے کے مطابق ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ عین الفعل ضمہ ہے، عین الفعل مضموم ہے یا مکسور ہے یا مفتوح ہے۔ اگر عین الفعل مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم آئے گا، حمزہ وصل مضموم آئے گا۔ لیکن اگر عین الفعل مفتوح ہے اور مکسور ہے، مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور آئے گا۔ جیسے تنصرو سے انصر، تنصرو سے انصر، ٹھیک۔ کیسے انصر ہوا، اس لیے ہوا جیسے تنصرو سے پہلے تو ہم نے حرف مضارع کو حذف کی، پھر حمزہ وصل لے کر آئے، نون ساکن تھا۔ اب یہاں پہ سواد کو دیکھ رہے ہیں، سواد کیا ہے، عین الفعل ہے، سواد پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش کیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں ہم کہ پیش ہے۔ تو اب جب پیش ہے عین الفعل تو اب جو ہے حمزہ وصل کو کیا کر دیں گے، حمزہ وصل پہ پیش لے آئیں گے تو ہو جائے گا انصر۔ اب ہو جائے گا انصر، رے لام الفعل جو واقع ہو رہا ہے اس کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے تو تنصرو سے انصر ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے عین الفعل مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور لائیں گے، مفتوح نہیں لے کر آئیں گے، حمزہ وصل مکسور لائیں گے، مفتوح نہیں لائیں گے۔ جیسے تضربو امر حاضر سے ہی، مضارع حاضر سے ہی بنے گا، جیسے تضربو سے حرف مضارع کو گرائیں گے، حمزہ وصل لائیں گے۔ اب دیکھیں گے عین الفعل کیا ہے، عین الفعل مکسور ہے، یہاں پہ رے جو ہے عین الفعل واقع ہو رہا ہے اور یہ مکسور ہے، تو اب کہہ رہے ہیں اس والی حرکت کے مناسبت سے حمزہ وصل کی حرکت کو دے دیں گے تو ہو جائے گا اضرب، اور بے کو لام الفعل واقع ہو رہا ہے، بے
تو اس کو ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا اضرب۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اگر عین الفعل مفتوح ہے، جیسے منع سے یمنع بنتا ہے، یمنع سے پھر جو ہے ساتواں صیغہ مضارع حاضر کا کیا آئے گا؟ تمنع، تمنع، پھر حرف مضارع کو یہاں سے گرائیں گے تو منع ہو جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں اس کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے اور عین الفعل کو دیکھیں گے۔ عین الفعل کی حرکت کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو اس کی مناسبت سے کیونکہ مفتوح آتا نہیں حمزہ وصل، تو اب یہاں پہ لے کر آئیں گے مکسور، تو ہو جائے گا امنع۔ سمجھ میں آئے؟ عین الفعل اگر مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور لائیں گے، اگر عین الفعل مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے، بس یہ امر بالصیغہ یعنی امر حاضر بن جائے گا۔ کہتے ہیں فعل امر حاضر کو مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ مضارع کے شروع سے حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد چونکہ اس کا فا کلمہ ساکن رہ جاتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے حمزہ وصلی کو لائیں گے اور فعل کے آخری حرف کے ضمہ کو حذف کر دیں گے۔ جو آخری حرف کا ضمہ ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، ٹھیک؟ جیسے تنصروں سے تنصروں سے تے گرا دیا، آخر کے ضمے کو حذف کر دیا، ساکن کر دیا رے کے، ٹھیک؟ چنانچہ وہ ساکن ہو جائے گا جن صیغوں میں رفع کی جگہ نون ہے ان میں سے ضمے کے بجائے نون کو حذف کیا جائے گا، ٹھیک؟ ان میں سے جیسے نون ہے اس کی جگہ تو اس نون کو نون اعرابی گرا دیا جائے گا، جیسے تنصروں سے انصر ہوا، پھر تنصرانے سے انصرا، تنصرانے سے انصرا، تو یہاں پہ نون جو ہے ضمے کی جگہ ہے تو اس لیے نون گر جائے گا، ٹھیک؟ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ضمے کے بجائے نون کو حذف کیا جائے گا، جیسے اب یہاں پہ بتا رہے ہیں جیسے تمنع تو روکتا ہے، تمنع تو روکتا ہے یا روکے گا، ٹھیک؟ اس سے جو ہے امر حاضر بنایا جائے گا، جیسے امنع تو روک، امنع تو روک۔ تنصروں سے تو مدد کرتا ہے یا کرے گا سے جیسے انصر، تنصروں سے تو مدد کرتا ہے جیسے انصر تو مدد کر، اور تمنعین تو روکتی ہے، یہ جو ہے کون سا صیغہ ہے؟ 9واں صیغہ، یعنی اب امر حاضر کا سمجھ لیجئے، اگر ہے تو چوتھا صیغہ مانیں گے امر حاضر کا، ٹھیک؟ تمنعین سے امنعی تو روک، تنصرانے سے تو مدد کر، تو تم مدد کرتے ہو، تنصرانے تم مدد کرتے ہو سے انصرا، یہاں پہ نون کیا ہے؟ حذف ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تجلسین، تجلسنا تم بیٹھتی ہو، تجلسنا تم بیٹھتی ہو سے اجلسنا تم بیٹھو، اس کے بعد تجلسون تم بیٹھتے ہو سے اجلسو، یعنی یہ تیسرا صیغہ امر حاضر کا ہوگا۔ کہتے ہیں نوٹ، اب وہی جو بتا دیا کہ عین الفعل حمزہ وصلی کیا ہوگا، حمزہ وصلی و ضمہ ہوگا یا زیر ہوگا۔ کہہ رہے ہیں نوٹ، اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو فعل امر کا حمزہ بھی مضموم ہوگا، تو فعل امر کا حمزہ بھی مضموم ہوگا، لیکن اگر مفتوح یا مکسور ہو تو فعل امر کا حمزہ مکسور ہوگا۔ وہی دیکھنا ہے کہ عین الفعل کیا ہے؟ مضموم ہے، تو حمزہ وصل بھی کیا رہے گا؟ مضموم رہے گا۔ اگر مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور ہوگا، جیسے تمنعوں سے امنع، تجلسوں سے اجلس اور تکتبوں سے اکتب۔ اب یہاں پہ انہوں نے شاہد مثال تینوں کی بتا دی، فتحہ اور کسرہ اور ضمے کی، ٹھیک؟ بس فعل امر حاضر کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ فعل امر حاضر مذکر مؤنث، فعل امر حاضر مذکر جیسے مذکر واحد انصر تو مدد کر، مذکر تثنیہ انصرا تو تم دو مدد کرو، تم دو مرد مدد کرو۔ مذکر جمع جیسے انصرو تم سب مرد مدد کرو۔ مؤنث واحد جیسے انصری تو ایک عورت مدد کر۔ مؤنث تثنیہ انصرا تم 2 عورتیں مدد کرو۔ مؤنث جمع انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو۔
کریں اس کا مطلب کیا؟ انصر یعنی تو ایک مرد مدد کر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ انصر بروزن کیا ہے؟ افعل ہے۔ انصر کس کے وزن پر ہے؟ بروزن افعل میں حمزہ مضمومہ حمزہ وصلی ہے اور نون فاعل فعل صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ ہے۔ اس کا فاعل انتا ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، یعنی انصر یعنی تو مدد کر، انتا فاعل ہے جو پوشیدہ ہے۔ کہہ رہے ہیں دوسرا صیغہ انصرا یعنی تم دو مرد مدد کرو، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ کس کے وزن پر ہے؟ جو افعلا کے وزن پر ہے۔ انصرا بروزن افعلا ہے۔ حمزہ مضمومہ حمزہ وصلی اور نون فاعل فعل صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ ہے، اور الف ضمیر فاعلی اور تثنیہ کی علامت ہے۔ الف کس کی؟ ضمیر فاعلی اور تثنیہ کی علامت ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد تیسرا صیغہ کیا ہے؟ انصرو یعنی تم دو سے زیادہ مرد مدد کرو، تو یعنی تین یا تین سے زیادہ مرد مدد کرو، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو افعلو کے وزن پر ہے۔ انصرو بروزن افعلو ہے۔ ٹھیک، حمزہ مضمومہ حمزہ وصلی ہے، نون فاعل فعل صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ ہے، اور واو ضمیر فاعلی نیز جمع مذکر کی علامت ہے۔ واو کیا ہے؟ ضمیر فاعلی ہے، نیز جمع مذکر کی علامت ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں چوتھا صیغہ انصری یعنی تو ایک عورت مدد کر، تو ایک عورت مدد کر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ انصری افعلی کے وزن پر ہے، جس میں حمزہ مضمومہ حمزہ وصلی ہے اور نون فاعل فعل صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ ہے، اور جو اس میں انصری میں یہ آیا ہے یہ ضمیر فاعلی ہے اور واحد مؤنث کی علامت ہے۔ اب اس میں شاید جو ہے ٹائپنگ میں جو ہے یہ پانچواں صیغہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو پانچواں صیغہ بنتا ہے انصرا، انصری انصرا پانچواں صیغہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بروزن افعلا کے وزن پر ہے۔ وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ یہ جو اوپر انصرا لکھا ہے یہ وہی اس میں آئے گا۔ ہاں یہ وہی آئے گا، یہ اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو بتایا چھوڑ دیا جی، چھوڑ دیا یا ٹائپنگ میں، کیونکہ ہونا پورا چاہیے انصرا۔ اب وہی ہے انصرا افعلا کے وزن پر ہے، حمزہ مضمومہ ہے حمزہ وصلی ہے اور نون فاعل فعل صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ، اور اس میں جو انصرا میں الف ہے یہ ضمیر فاعلی اور تثنیہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی تثنیہ کی علامت ہے۔ ٹھیک، اب کہتے ہیں چھٹا صیغہ کیا ہے؟ انصرنا یعنی تم دو سے زیادہ عورتیں مدد کرو، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ، اور یہ انصرنا افعلنا کے وزن پر ہے۔ انصرنا بروزن افعلنا ہے۔ حمزہ مضمومہ حمزہ وصلی ہے اور نون فاعل فعل صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ ہے، اور نون مفتوحہ جو انصرنا میں نون مفتوحہ ہے یہ ضمیر فاعل ہے اور جمع مؤنث کی علامت ہے، یعنی نون کیا ہے؟ نون ضمیر فاعلی ہے اور جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ سوال دیے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ فعل امر حاضر میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ مثال کے ساتھ لکھیے۔ فعل امر حاضر میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل امر حاضر کے بنانے کا طریقہ: فعل امر حاضر مضارع حاضر کے صیغے سے بنتے ہیں۔ تیسرا، کن صورتوں میں فعل امر حاضر کے حمزہ وصل پر ضمہ اور کن صورتوں میں کسرہ ہوگا؟ اگر عین کلمہ پر فتح ہوگا تو فتح یا کسرہ ہوگا تو حمزہ وصل کسرہ رہے گا، اگر وہ مضموم رہے گا تو حمزہ وصل مشق: مندرجہ ذیل فعل مضارع کے امر حاضر بنائیے۔ مندرجہ ذیل افعال ہونا چاہیے۔ مندرجہ ذیل افعال افعال مضارع کے، یا فعل مضارع صحیح رکھ دیجیے، اس میں افعال لکھا ہے۔ مندرجہ ذیل فعل مضارع کے امر حاضر بنائیے۔
ٹھیک، جیسے تنظرانے، تنظرانے سے آپ کو امر حاضر بنانا ہے. تنظرانے سے کیا ہوگا؟ انظرا. ٹھیک، انظرا ہوگا. تکتبو سے پھر آپ کو امر حاضر اکتب ہوگا. تطبخون، تطبخون کیا رہے گا؟ اتبخو. یہ کس کا؟ مذکر کا صیغہ ہے. تطبخو جو ہے تیسرا صیغہ مذکر حاضر کا. ٹھیک، تو کیا ہے؟ اتبخو کا مطلب پکاتا، پکانے کا معنی ہے، پکاتے ہیں. وہ سب مرد کھانا پکاتے ہیں. تطبخ. ٹھیک. تدرسین، 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 درسی، درسی. پھر تجلسنا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادرسی ہوگا. ہاں، ادرسی، ادرسی. جی ادر. تدرسین ہے، تدرسین ہے. ادرسی. ہاں، ادرسی، ادرسی یا ادرسینا؟ ادرسی، ادرسی آئے گا نا، نون تو حذف ہو جائے گا. نون یہ کیونکہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے نا، واحد مؤنث کا، تو یہاں پہ نون حذف ہو جائے گا. پھر تجلسنا، تجلسنا، اجلسنا. اجلسنا. پھر تسمعان، تسمعان سے اسمعا، نون حذف ہو جائے گا. ٹھیک. تعبدو سے کیا رہے گا؟ تعبدو پہلا صیغہ ہے، امر جب بنائیں گے. یہ تو ابھی تو مظاہرے کا جو ہے تو یہ 7واں صیغہ ہے، لیکن ہاں او بود، او بود. کیونکہ لام الفعل کو ساکن کرنا. تسمعانے کا مطلب؟ تسمع سننے کا مطلب ہے. تسمعانے وہ دو عورتیں سنتی ہیں، تسمع سننے. تعبدو اعبد، وہ تو ایک آدمی عبادت کرتا ہے. او بود، او بود عبادت کا. یہ کیا ہے؟ تذہبون، تذہبون. یہ جو ہے اگر دیکھیں گے امر حاضر کے مظاہرے تو یہ ہے 9واں صیغہ. تذہبون، تم سب جاتے ہو. جاتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ تذہبو، تذہبو کیا ہوگا؟ اذہبو. ہاں، اذہبو ہوگا، کیونکہ عین الفعل دیکھنا ہے. ذہبہ ہمیں اصل دیکھنا ہے. اصل ہمیں کیا ہے اس میں؟ ذہبہ. اس میں تذہبونا ہے، اس کو سب ہمیں اب اصل توڑنا ہے. اصل ہمیں کیا ہے؟ اذہبو. اب اس میں جو ہے زال دیکھنا ہے، ہے دیکھنا ہے، بے دیکھنا ہے. اب ہے پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یہ ضمہ ہے یا مکسور ہے یا مفتوح ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. ہاں، مفتوح ہے. ٹھیک. یہ مظاہرے سے امر بنانا. اذہبو جو ہے جی تو جمع کا صیغہ ہو گیا. ہاں، تو اذہبو، اذہبو جمع کا صیغہ ہوا. نون گرے گا کیا؟ نون گرنا ہے. نون اعرابی تو گرنا ہے نا، نون اعرابی گر جائے گا. نون ضمہ کی جگہ آتا ہے. تذہبون کیا معنی میں کیا معنی دے رہا؟ تذہبون، تم سب جاتے ہو، تم سب مرد جاتے ہو یا جاؤ گے. یہ امر مظاہرے کا صیغہ ہے، 9واں صیغہ. ٹھیک. اب اسی سے امر بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اذہبو. اذہبو اس لیے ہوگا کیونکہ جو ہے حمزہ وصل جو ہے عین الفعل کے حرکت کے مطابق لے کر آئیں گے. ٹھیک. اور جو نون گیا ہے یہ ضمہ لازمہ کی علامت ہے. نون ضمہ لازمہ کی علامت ہے جو گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، ساکت ہوگا، یہ نون گر جائے گا تو ہو جائے گا تذہبونا سے اذہبو. مشق 2، مشق نمبر 2 ہے. کیا ہے؟ تنصرو، تکتبو اور تدرسو سے امر حاضر کے مندرجہ ذیل صیغے بنائیے. اب اس سے تنصرو سے آپ کو واحد مذکر کا بنانا ہے. کیا ہوگا واحد مذکر کا؟ تنصرو سے پہلا صیغہ آپ کو بنانا ہے، عنصر ہوگا. ٹھیک. تکتبو سے بنائیے واحد کا پہلا صیغہ اکتب ہوگا. اسی طریقے تدرس سے اسی وزن ادرس. اس کے بعد تسنیہ مؤنث کا صیغہ کیا رہے گا؟ تنصرا. تنصرو سے تنصرانے ہو گیا. اس کے بعد کیا رہے گا؟ انصرا. انصرا نون گر جائے گا. اسی طریقے سے اکتبا، اسی سے ادرسا. ٹھیک. اب جمع مذکر کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ ابھی تذہبونا میں بنا رہے تھے، آپ تنصرونا سے بنا دیجئے جمع مذکر کا صیغہ. انصرو ہو گیا. اسی طریقے سے تکتبونا سے بنا دیجئے، کیونکہ یہ گردان جب یاد ہوگی نا تبھی جو ہے بنا لیں گے ہم، کیونکہ جمع کا صیغہ بنانا ہے. تو جمع صیغہ جب یاد رہے گا تبھی تو بن جائے گا، ورنہ نہیں. واحد مؤنث کا بھی صیغہ
اور تثنیہ مذکر جمع مؤنث. اگر صیغے یاد ہیں تو پھر بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. صرف 6 صیغے یاد کر لیجئے. ہیں ان افعال کے اوزان لکھیے. ہاں ان افعال کے اوزان لکھیے. اسمعوا افعلوا اعبدوا اذهبنا اجلسی ادرس. اب آپ کو اس کے اوزان لکھنا ہے جو یہاں پہ 6 اوزان بتائے گئے ہیں. اسی میں آپ پڑھ کے اگر لکھ دیجئے تو بہت اچھا رہے گا. جیسے اسمعوا کس ہے؟ افعلوا کے وزن پر ہے. بس ہمیں فعلا پہ وزن کرنا ہے. کس پہ آئے گا اس کو پہلے ہمیں جو ہے لے کر آنا. حروف کی اس کو دیکھ کے ہی ہے. اور اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہے اسی کے مقابلے میں افعلوا لکھ دیجئے. پھر اسی کو کاٹتے چلے جائیے. پھر عین لام کلمے کو نکالتے چلے جائیے. ہو جائے گا اگر اصلی نکالنا ہے تو کہہ رہے ان افعال کے اوزان لکھیے. پھر بس کافی ہے. امر حاضر بنانے کا قاعدہ یہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.